قرآن مجید فرقان حکیم سے آپ حضرات کے سامنے پہلے تو اس بات کو رکھوں گا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے، ولی کہتے کس کو ہیں، اور قرآن نے اللہ کے ولیوں کا ذکر کس انداز میں کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی امت کے اولیاء کی شان کیا بتائی ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں جو معمولات ہیں اس کو ہم رسمی طور پر، روایتی طور پر جس طرح مناتے چلے جا رہے ہیں، اس کا تقاضا اصل میں کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم کی سورہ یونس اس وقت میرے سامنے ہے اور یہ 11واں پارہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا الا، الا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، تنبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الا، خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ میں دلوں کا اطمینان ہے، ذکر اللہ میں دلوں کا اطمینان ہے۔ الا، خبردار۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الا، خبردار، پھر فرمایا انا، بے شک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ نے خبردار کیا ہے، اس کے بعد پھر فرمایا بے شک۔ اگلی جو بات آ رہی ہے اس میں کسی کو شک، الا، خبردار، انا، بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ ولی کا کیا معنی ہے؟ ولی کے معنی مختلف ہیں۔ ایک ولی کا معنی ہے محب۔ کیا معنی ہے؟ محب، محبت کرنے والے کو ولی کہتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی ولی فرمایا ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، کیا مطلب؟ اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، اللہ محب ہے ایمان والوں کا، وہ محبت کرتا ہے ایمان والوں سے۔ تو اللہ کریم نے یہاں ولی کی جمع ہے اولیاء، ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف، ان پر کوئی خوف، سارے بولے نا، ان پر کوئی خوف، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ نے اپنا قرب دے دیا، اللہ نے اپنا۔ اچھا، قرب، اللہ کا جو قرب ہے اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ کا قرب کن لوگوں کو مل جاتا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا جو قرب ہے اس کی کیفیات مختلف ہیں، اور یہ بلا کیف چیز ہے، ہر شخص اس کو پہچان نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، اور ہر ایک کو اللہ کا جدا جدا قرب حاصل ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئے، اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے، پھر اس کی منزلیں بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو قرب دیا، پھر انبیاء کو قرب دیا۔ اچھا، ولیوں کے اندر یہ یاد رکھیں جو صحابہ کرام ہیں ان کی ولایت مختلف ہے۔ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اور پھر اور صحابہ میں بھی مرتبے ہیں، سارے صحابہ علیہ رضوان سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ یہ تو پچھلے 5 جمعے میں نے آپ حضرات کو عقیدہ نظریہ سمجھایا ہے۔ سارے صحابہ سے افضل سیدنا، سارے بولے سیدنا صدیق اکبر، سارے صحابہ سے افضل۔ اب سیدنا صدیق اکبر یہ اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں، اس امت کے سب سے بڑے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ پھر انبیاء کرام کے مقام و مرتبے ہیں، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ بڑی ایمان افروز بات میں آپ حضرات کو، یہ تفسیر مظہری میرے سامنے ہے، اس سے بتانے لگا ہوں کہ
اللہ تبارک و تعالی پھر اپنا قرب انبیاء کو دیتا ہے، اور وہ قرب مختلف مراتب میں ہے، کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ پھر اللہ رب ذوالجلال نے رسول ان کو قرب دیا، نبیوں میں سے رسولوں کو، پھر رسولوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم کو چنا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ نوح علیہ السلام کا مرتبہ و مقام جہاں ختم ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ وہاں شروع ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، وہ خلیل ہیں اللہ کے، اور جہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے حبیب اللہ کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور کہاں تک ہے اس کے بارے میں تفسیر مظہری میں جو بات لکھی ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ ایسا عطا فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں ہر لمحہ اضافہ فرماتا رہتا ہے، ہر لمحہ۔ حضور کا قرآن نے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے افضل ہے، ہر سانس اللہ کے قرب میں، ہر گھڑی اللہ کے قرب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب اکرم ہیں۔ حضور وہ محبوب ہیں جو حضور کا محبوب ہو جائے وہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور کوئی ولی ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے نہ کر دے، حضور کی اطاعت نہ بجا لائے، حضور کی فرما برداری نہ بجا لائے، حضور کی سنت پر عمل کرنے والا نہ ہو، شریعت پر عمل کرنے والا نہ ہو، حضور کی ناموس و عزت کا پہرے دار نہ ہو، اس وقت تک وہ ولی۔ قرآن کریم فرقان حکیم نے کیا فرمایا؟ لا خوف علیہم، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف، کوئی آرزو، کوئی امید ان کی فوت ہو جائے ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غم نہیں دے گا۔ اللہ کا ولی صرف اللہ کا خوف رکھتا ہے، اسے مخلوق کا خوف نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو موت سے ڈر جائے، شہادت اس کا مطلوب و مقصود نہ ہو، میدان جہاد میں وہ اتر نہیں سکتا، حضور کی عزت و ناموس کی بات لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، اندیشوں کی وجہ سے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ بھی اللہ کا ولی۔ لا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف۔ جب حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو جو اللہ کا ولی ہوگا وہ میدان میں اتر کر، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رسول اللہ کی شان و عظمت کا مسئلہ بیان کرے گا اور اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کر دے گا۔ یہ ولایت ہے۔ اگر کسی بندے کو اپنی جان کا خوف ہو، وہ میں کسی صاحب نے مجھے ایک کلپ بھیجا، تو ایک بڑی مشہور شخصیت، ان سے کسی نے پوچھا جناب آپ یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو سورہ قریش پڑھتے ہیں، آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں آپ یہ وظیفہ؟ انہوں نے کہا مجھے خوف ہے کوئی مجھے شہید نہ کر دے۔ استغفر اللہ۔ مجھے بتائیے کیا مومن کو شہید ہونے سے کبھی خوف آیا؟ مومن کے لیے تو شہادت ایک ایسی نعمت ہے، اگر حضور کے نام پر اس کی جان جائے، وہ رسول اللہ کے دین کا وارث ہو، حضور کی عزت و ناموس کا پہرے دار ہو، اور لوگ اس سے دشمنی کریں اور اس کو شہید کر دیں، تو کیسی نعمت ہے کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی تمنا نہیں کرے گا، مگر ایک تمنا ضرور کرے گا کہ مجھے دنیا میں پھر بھیجا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر بھیجا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ شہید اس کو کہتے اس لیے ہیں اسے اللہ کا دیدار موت کے وقت ہوتا ہے۔ شاہد، شہید، شہود، اللہ کا دیدار کرنے والا شہید کہلاتا ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہو وہ کبھی شہادت سے خوف زدہ ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں۔ اب کیا ولایت ہے؟ پھر بھی لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔
او ہو بڑے کامل ہے جناب، بڑی کرامات کا ظہور ہو رہا ہے۔ شہادت سے اگر بندہ خوف زدہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی جان سے بڑھ کر تو رسول اللہ کی عزت و ناموس سے پیار نہیں کیا نا۔ تو یاد رکھیے کہ ولی کی علامت کیا ہے کہ وہ مخلوق میں سے کسی سے خوف زدہ بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت و طاقت پر یقین رکھتا ہے۔ موت برحق ہے اور اس کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ، سب کی تمنا یہی تھی اور حضور نے دعا فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے تھے۔ صحابہ علیہ رضوان تو ایسی شہادت کے متمنی تھے، اللہ اکبر، وہ تو کہتے تھے کہ ہم میدان جہاد میں ہوں اور دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہو اور پھر دشمن سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑیں اور دشمن ہمیں اس طرح مارے کہ ہماری آنکھیں نکال دی جائیں، ہماری زبان کاٹ لی جائے، ہماری بینی یعنی ناک کاٹ لی جائے، کان کاٹ لیے جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ جس کے دل میں دنیا کا لالچ ہو، دنیا کی حرص ہو، طمع ہو، وہ شہادت سے خوف زدہ ہوتا ہے، وہ جان بچا بچا کے رکھتا ہے، حالانکہ جان بچنی، جان تو جانی جانی۔ تو اللہ کے ولی جو ہوں گے ان کو شوق شہادت ہوگا اور وہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے۔ آج اس دور کے اندر ولایت کے دعوے دار ہر آستانہ، ہر پیر صاحب ولی کہلاتا ہے، جس کو دیکھیں جی یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر اتنا بڑا حملہ ہوا اور تسلسل کے ساتھ کفار اس دور میں کئی سالوں سے حضور کی عزت و ناموس پر معاذ اللہ حملہ آور ہیں، تو یہ جتنے سارے آستانے ہیں جو ولایت کے دعوے دار ہیں، اپنے وظائف کی بنیاد پر، اپنے مریدوں کی بنیاد پر، اپنا جو انہوں نے تقوی بنایا ہوا ہے اس کی بنیاد پر، اپنا جو حصار بنایا ہوا ہے، جو تلبیس بنائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر یہ ولایت کے دعوے دار ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ان کو ولی کہتے ہیں۔ تو ان ولیوں سے پوچھو کہ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر حملہ ہوا تو تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ تم ظالم کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ ولیوں کے سلطان تو امام علی مقام امام حسین ہیں۔ آپ نے تو فرمایا کہ ظالم کے خلاف جلدی کھڑے ہو جاؤ ورنہ بہت قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ تو ظالم کے خلاف میدان میں آ گئے تھے اور اپنا سب کچھ لے کے آ گئے تھے۔ اور یہ سارے جعلی 2 نمبر، ان کا نمبر بھی 2 نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا نمبر ہے، یہ نفس کے بندے ہیں، یہ آسائشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جو نفس کی آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے یہ حضور کی عزت و ناموس کی پہرے داری کی بات نہیں کرتے، جو ظلم جو ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ قیامت گزر جاتی ہے روزانہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر، مگر مجال ہے کہ ان کی زبان پر کوئی بات ہی آ جائے۔ اور پھر یہ ولایت کے دعوے دار بھی ہیں۔ اٹھائیے قرون اولیٰ کی تاریخ اور پوچھئے کہ کون سا وہ ولی ہے کہ جس نے ظلم کے نظام سے ہاتھ ملا لیا ہو؟ کون سا وہ ولی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات نہ کی ہو، جس نے اسلام کی عزت کی بات نہ کی ہو، جس نے فاسق و فاجر لوگوں کو برسر منبر للکار نہ دیا ہو؟ آپ اولیاء کی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو جو حقیقی طور پر اولیاء اللہ ہیں ان کی صفت یہی رہی ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن ہے، خواجہ خواجگان کا دن ہے۔ وہ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری کہ جن کے فیوز و برکات سے اولیاء اللہ کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہے۔ آپ کے مرید حضرت خواجہ بختیار کاکی
ان کے مرید حضرت بابا فرید الدین گنج شکر شیخ الاسلام والمسلمین، ان کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو وہ ہیں کہ ان کے مریدوں میں، فیض یافتہ لوگوں میں ولیوں کی تعداد ہزاروں ہے۔ تو پوچھئے نا، خواجہ صاحب کی چھٹی منانا، آپ کا عرس رجب میں منانا، کیا یہی عرس کا تقاضا ہے کہ جناب عرس کا موقع آیا تو ہم نے 4 دیگیں لگا دی، 6 دیگیں لگا دی، ہم اجمیر کا ٹکٹ لے کر اجمیر شریف چلے گئے؟ کیا یہی عرس کا تقاضا ہے؟ بلکہ فسق و فجور پھیلانا شروع کر دیا۔ کیا یہ عرس کا تقاضا ہے کہ عورتیں مرد اکٹھے ہو جائیں اور شریعت کا خون کر دیا جائے؟ کیا یہ عرس کا تقاضا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے جو تکبیر بلند کی کفرستان کے اندر، وہ تکبیر کون بلند کرے گا؟ آپ نے جو بتوں کو پاش پاش کر دیا، وہ تو پتھر کے بنائے ہوئے بت تھے نا، جھوٹے صنم جو بنائے ہوئے تھے۔ آج تو گلی گلی میں آستین میں سانپ ہیں، آستین میں بت ہیں، آج تو ہر طرف بت خانہ بنا ہوا ہے۔ یہ وطن عزیز پاکستان میں ہی مثال لے لیں، یا تو خواہشات کے کیسے کیسے بت گڑے ہوئے ہیں۔ ان خواہشات کے بتوں کے خلاف آواز کون بلند کرے گا؟ اسلام کو چھوڑ کر، کلمے کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی عزت و ناموس کے معاملے کو چھوڑ کر، معاذ اللہ دین کی بات ہو رہی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کے عرس کا تقاضا یہ ہے، ان کی چھٹی منانے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ظلم کا نظام ہے اس کے خلاف آواز بلند کر دی جائے، حکومت رسول اللہ کے دین کو دے دی جائے، اسلام کا نفاذ ہر سطح پر کر دیا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تو جو سبق پڑھایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا نام ایسا بلند کرو، بت قدوں کے خلاف ایسی آواز بلند کرو، ظالموں کے خلاف ایسی آواز بلند کرو کہ اسلام کا نور نسلوں تک پھیلتا چلا جائے۔ عزیز دوستو، یہ کیا ہو گیا کہ ہمیں عرس کے نام پر، بزرگان دین کے ایام کے نام پر بھی اسلام کی حقیقی روح سے غافل کیا جا رہا ہے؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاد کی حمایت نہیں کی؟ کیا سلاطین اسلام کے ساتھ مل کر آپ نے جہاد کا علم بلند نہیں کیا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اور کیا آپ نے ظلم کے نظام کو قبول کر لیا تھا یا اسلام کے نظام کو نافذ کیا تھا؟ تصوف بے غیرتی کا نام نہیں ہے، فقیری بے غیرتی کا نام نہیں ہے، غیرت کا نام تصوف ہے۔ ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہو، ابھی وہ شخص ملعون زید عامد نون لیگ کا جو وزیر تھا، جس نے ختم نبوت کے قانون میں امینڈمنٹ کی تھی، ڈرافٹ تیار کیے تھے، جس کو بحمد اللہ تعالی پوری قادیانیت کو شکست دے کر شیخ الحدیث والتفسیر فنا فی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضوی نے دھکے دے کر نکلوایا تھا۔ اب پھر اس کو سینیٹر بنانے کی تیاریاں، وہی فاسق و فاجر لوگ اسی نظام کے اندر لائے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں نا، کہاں ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر جو عرس کرتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیا ان کو آواز بلند نہیں کرنی چاہیے کہ اس ملک کے اندر رسول اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، حضور کے دین کے حوالے تخت و تاج کیا جائے؟ کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات میں کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ عافیہ صدیقی 87 سال کے لیے امریکہ کی قید میں ہے، اس کے لیے کوئی آواز بلند کر دی جائے؟ عمران خان تو بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ پھول بچھا رہا تھا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں ان کا محب ہوں، اور خود کہتا ہے کہ میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے۔ تو عمران خان، بابا فرید تو مرید ہیں حضرت خواجہ بختیار کاکی کے، اور آپ نے خود بھی براہ راست خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے فیض لیا ہے۔ تو بتاؤ، خواجہ خواجگان نے کوئی تعلیم ایسی نہیں چھوڑی کہ مسلمان بیٹی، عفت مآب بیٹی، سیدنا صدیق اکبر کی اولاد، حافظ قرآن بچی، آج وہ امریکہ کی قید میں ہے، تم اسے چھڑا کر لا سکو؟ آج فرانس نے باقاعدہ قانون بنا دیا ہے کہ اسلام کے خلاف جنگ کی جائے۔ پوری ملت اسلامیہ میں سے کہیں سے آواز آ رہی ہے؟ کوئی بولنے کو تیار ہے؟ یہ جو ولایت کے دعوے دار ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا بل انہوں نے پاس کر دیا اسلام کے خلاف، وہ اعلان جنگ قانوناً کر رہے ہیں،
اور انہوں نے جنگ کا آغاز تو بہت عرصے سے کیا ہوا ہے. ان کا سرمایہ، ان کی محنتیں سب ہمارے خلاف ہیں، اور ہماری محنتیں، ہمارا سرمایہ ہمارے نفس کی آسائشوں کے لیے ہے. اب تو میرے خیال ہے پیری مریدی کا معیار جو ہے لگژری گاڑیاں بن گئی ہیں. اب تو پیری مریدی کا معیار بنگلے بن گئے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تزکیہ نفس کیا تھا، جو مجاہدہ نفس کیا تھا، وہ کون جانے. تو عزیز دوستو بتائیے، کیا اولیاء کرام کی تعلیمات کا یہ تقاضا نہیں کہ حضور کی عزت و ناموس کی خاطر پوری امت کھڑی ہو جائے؟ یہ اس خطے کے اندر اتنی دور سے سفر کر کے صحابہ کرام پھر اولیاء کرام تشریف لائے. وہ کیوں آئے؟ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں اسلام کو سربلند کر دیا جائے. انہوں نے ڈیرے اس لیے لگائے نا. ہم نے اولیاء کرام کے مزارات کو صرف اور صرف ایک عرس اور حاضری کا ذریعہ سمجھ لیا. روحانی فیض کا مطلب کیا ہے؟ روحانی فیض کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اولیاء کے سلطان ہیں. آپ نے ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیٹھ پر تھپکی دی، تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے روپ میں عیسائیت سے ٹکرا گئے، گستاخان رسول سے ٹکرا گئے. اتنی روحانیت تھی کہ ایک شخص نے رسول اللہ کی گستاخی کی، سلطان صلاح الدین ایوبی 2 سال تک ٹیک لگا کر سوئے نہیں. اتنی روحانیت تھی، غوث اعظم کا اتنا فیض تھا. 2 سال تک آپ نے آرام نہیں کیا جب تک وہ گستاخ قابو نہیں آ گیا. ہر ایک کو آپ نے معاف بھی کر دیا، لیکن اس گستاخ کو جب آپ نے دیکھا تو آنکھوں میں خون تھا. فرمایا تو کہتا تھا کہ اپنے نبی کو بلاؤ مدد کے لیے، میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ولی ہو اور گستاخ نبی کی سزا کا نعرہ ہی بلند نہ کر سکے، ولی ہو اور من سب نبی فاقتلوہ کی حدیث بھی نہ پڑھ سکے، ولی ہو اور کعب ابن اشرف کو، ابو رافع کو اور ابن خطل کو، اسما بنت مروان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں بشر منافق کو جس طرح صحابہ نے کاٹا، جس طرح صحابہ نے مارا، وہ بات بھی لوگوں کو نہ بتا سکے. ہاں، خواب سنا سنا کے، یہ جو دور جا رہا ہے، خواب سنا سنا کے، قصے سنا سنا کے، کرامات سنا سنا کے اپنی ولایت کو چمکانے کے لیے لوگ باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں. باقاعدہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ حضرت کی کرامت یہ ہے کہ حضرت خواب میں ایک مرید کی مدد کے لیے پہنچ گئے. اور بندہ خدا، خواب میں تو مدد کے لیے پہنچ گیا، ظاہر میں رسول اللہ کی ناموس کے لیے تو کیوں نہیں؟ جی خواب میں پیر صاحب آئے، دم کیا، شفا ہو گئی. مریدوں کے خواب میں تو تم جا رہے ہو، جب رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہوا تو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے تم کیوں نہیں پہنچے؟ میں پوچھ رہا ہوں. ہمارا مزاج یہ بنا دیا گیا، وہ تو بڑے ولی ہیں، مریدوں کو خواب میں دیدار کرانے کے لیے آ جاتے ہیں، ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، دم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور دم پر، تعویذوں پر اتنا سہارا لیا ہوا ہے. الامان والحفیظ پورے ادارے چل رہے ہیں، پوری ایک مشنری کام کر رہی ہے تعویذوں پر. ہم تعویذ کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن ہم تلوار کے ماننے والے بھی ہیں، ہم ذوالفقار کے ماننے والے بھی ہیں، ہم عزب کے ماننے والے بھی ہیں. ہم سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلواریں ٹوٹی ان کا بھی ذکر کرنے والے ہیں. حضرت ابو دجانہ کو حضور نے جو تلوار عطا فرمائی تھی، اس پر جو حضور نے لکھا ہوا تھا، اس کے بھی ماننے والے ہیں کہ آگے بڑھنے میں کامیابی ہی کامیابی ہے، بزدلی میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے. یہ تعویذ بھی تو رسول اللہ نے دیا ہے نا. ہم تعویذوں کے ماننے والے بھی ہیں، دم درود کے ماننے والے بھی ہیں، لیکن گستاخان رسول کو کاٹنے کی بات کرنے والے بھی ہیں. ہم قادیانیوں کو اس کائنات کی بدترین مخلوق سمجھنے والے ہیں اور ان کے خلاف برملا برسر منبر ہر جگہ پر اعلان جہاد کرنے والے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں لوگ کہ تعویذوں کے لیے تو پورا نظام بنا دیا گیا، آپ یہاں سے تعویذ دے لیں، آپ یہاں سے تعویذ دے لیں، اس گلی میں بھی تعویذ، اس گلی میں بھی تعویذ، ادھر بھی آستانہ ادھر بھی آستانہ. اور رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کریم فرقان حکیم کی
وہ آیات مقدسہ کبھی امت کو سنائی نہیں جس کے اندر امت کا خون گرما کر انہیں شوق شہادت دلا کر حضور کی محبت دلا کر انہیں رسول اللہ پر فدا ہونے کا جذبہ دے دیا جائے. بس پھونکوں پر کام چل رہا ہے, پھونکوں پر کام چل رہا ہے. جی یہ بڑے کامل آدمی ہیں, ان کی پھونکیں بڑی کام کرتی ہیں. تو چلو تمہاری پھونک اگر ہے تو وہ پھونک نکالو نا پھر ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو, رسول اللہ کی ناموس و عزت کے غداروں کو, جو فرانس کے گستاخوں کو جواب نہیں دے رہے, ان کو مارو نا کوئی پھونک, وہ دفع ہو جائے ہمارے اوپر سے, رسول اللہ کا نظام آ جائے. ہر طرف قتل و غارت گری ہے, ہر طرف سود ہے, ہر طرف بے حیائی ہے. مارو نا پھر کوئی پھونک کہ اس پھونک کے ذریعے سے بے حیائی ختم ہو جائے. نہیں, تمہیں دین کی سمجھ ہی نہیں آئی. جب تک رسول اللہ کا نظام نہیں آئے گا اس وقت تک پھونکے کام, پھونکوں سے کام چلتا تو صحابہ علیہ رضوان سے بڑی پھونک کسی کی نہیں تھی. خود پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے رب ذوالجلال نے سب کچھ بنا دیا ہے. حضور مدینہ پاک کے اندر بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند تو کرتے, بدر میں آنے سے پہلے سارے کافر مر جاتے, مگر حضور بدر میں تشریف لے گئے. بدر میں جانا کام حضور کا اور حضور کے غلاموں کا تھا, مدد بھیجنا اللہ کا کام تھا. یہ اسلام ہے. تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. عزیز دوستوں, میں آپ کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت بریلوی, ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, پورا تعارف کے ساتھ اور اتنا یقین کہ اپنے زندہ ہونے کا جتنا یقین ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا مسلک حق اور سچ ہے. اس کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دھوکے بازوں کے دھوکے سے نکلیں اور میدان عمل میں آئیں. اب وقت نہیں رہا ہمارے پاس. اب گستاخ اعلان جنگ کر چکے ہیں, گستاخ اعلان جنگ کر چکے ہیں, اور ہمیں اعلان جہاد کرنے کے لیے حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم جنگ چھیڑ دیں. مجھے بتائیں, انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے, کل وہ حملہ آور بھی ہوں گے. ویسے تو انہوں نے ذہنی فکری طور پر مسلمانوں پر اتنے حملے کر دیے ہیں کہ اب ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے. غیرت ہوتی تو ہم یہ جینا جیتے جو آج جی رہے ہیں. غیرت مند حضور کی گستاخی کے وقت تسبیح نہیں پڑھتا, غیرت مند حضور کی گستاخی کے وقت نفل نہیں پڑھنے چلا جاتا, غیرت مند حضور کی گستاخی کے وقت بیعت نہیں کرتا. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے, آپ مدینہ پاک جب گئے 27,000 مریدین تھے آپ کے ساتھ, مدینہ پاک حج کے لیے گئے. وہ سفر نامہ کبھی میں آپ کو سناؤں گا. جب آپ وہاں گئے آپ نے سارے مریدوں کو مدینہ پاک پہنچتے ہی فرمایا کہ اب یہاں کوئی بندہ مجھ سے بیعت نہیں کرے گا, یہاں کوئی بندہ میرے قریب نہیں آئے گا, یہاں میں رسول اللہ کی بارگاہ کا ایک ادنا بندہ ہو کر, حضور کا ایک ادنا غلام ہو کر حاضر ہوا ہوں, یہاں میں شیخ اور پیر بن کے حاضر نہیں ہوا. وہ رسول اللہ کے شہر میں جا کر حضور کی اتنی حیا کرتے ہیں, اور یہاں عزت و ناموس رسول پر کفار حملہ آور ہیں, اور یہاں مریدیاں چمکا رہے ہیں, پیریاں چمکا رہے ہیں. نہیں, ایسے کام نہیں ہوگا. اس وقت جس بات کی ضرورت ہے وہ کرو. اس وقت گستاخان رسول کو جو جواب دینا ہے اس کی بات کرو. یہ ظلم کا جو نظام ہے اس کے خلاف اٹھو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غالب کرو. اگر حضور کا دین غالب آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان سے برکتیں نازل کر دے گا, ورنہ یاد رکھیے کہ ہم بالکل نہیں بچیں گے, بالکل بھی نہیں بچیں گے. ہمارے بچے برباد ہو چکے ہیں. نوجوان بچوں کو اٹھائیں, آپ سامنے سے بھی ان کا حلیہ دیکھیں تو عجب ہے, اور اندر سے اگر آپ اٹھائیں تو انہیں اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں. اللہ اکبر. تو بس میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں, اللہ کے ولیوں کی صفت یہ ہے الذین آمنوا, الذین وہ جو ایمان والے, وہ جو جس کو ایمانیات کا پتہ نہ ہو وہ ولی. ایسے ایسے لوگ ہمارے کھاتے میں آ گئے جو بالکل ہی جاہل ہیں, اجہل ہیں, وہ ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حکیم کی غلط تفسیریں, احادیث طیبہ کا غلط مفہوم. وہ ایک کراچی کی بات کر رہا ہوں, بڑا مشہور عامل, اور بہت سارے مولوی حضرات بھی اس کے پاس جاتے ہیں. ہمارا تو کھاتا علامہ خادم حسین رضوی نے تبدیل کیا ہوا ہے, امام احمد رضا نے تبدیل کیا ہوا ہے. اب وہ بندہ جو ہے, میں نے اس کا وہ انٹرنیٹ پہ سنا, مشہور حدیث ہے,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. اب وہ ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ترجمہ یہ کر رہا ہے اگر میں علم کا شہر ہوں، حضور نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، معاذ اللہ. اگر میں علم کا شہر ہوں، اللہ اکبر. حضور فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، یقیناً رسول اللہ علم کا شہر ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں، جاہل. لیکن وہ شیخ المشائخ، وہ شیخ طریقت، اور ایسے لچر پچر قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر آستانوں پر، اللہ معاف کرے. اور ہمارے لوگ پریشان ہو. مسجد کے امام، حافظ، قاری، عالم، مفتی بھی ہونا، کبھی اس کے پاس نہیں جائیں گے کہ جی ہمارا مسئلہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے. اچھا، تعویذ دینے والا کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے نا اس لیے آپ کو گھر میں پریشانی ہے، آپ ناموس رسول کے لیے بولتے نہیں ہیں اس لیے پریشانی ہے، آپ نظام مصطفیٰ کے لیے کچھ کر نہیں سکے اس لیے آپ کو پریشانی ہے، آپ کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اس لیے آپ کو پریشانی ہے، آپ کے گھر میں بھگوانوں کی پرستش کے مناظر چلتے ہیں اس لیے آپ کو پریشانی ہے. وہ کہیں گے نہیں آپ کے رشتہ داروں نے کچھ کرایا ہے، میرے حساب میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کے عزیزوں نے آپ پہ کوئی تعویذ کر دی ہے، بس ان کا حساب یہیں تک رہتا ہے. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ تو مسلمان ہے، تو نے رسول اللہ کی غلامی کے لیے کیا کیا آج تک. اگر یہ تعلیم دے کے بھیج دے تو اس کا گھر خوشحال ہو جائے. تیری بیٹی کے سر پہ حیا کا دوپٹہ آ جائے تو تیرے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے، تیرے گھر کے اندر سے فلمیں بند ہو جائیں تو تیرے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے، فجر کی نماز میں سارے اٹھ جائیں تو تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ کوئی عامل بتاتا. اب تو آن لائن بھی عامل ہے، انٹرنیٹ پہ بھی عامل ہے، ایک جال بچھا ہوا ہے. ان سے بچیں، ان کو نذرانے نہیں دیں. رسول اللہ کا قرآن پڑھیں، قرآن ہر مسئلے کا حل ہے. رسول اللہ کی احادیث پڑھیں، حضور کے حسن کے تذکرے پڑھیں، قسم بخدا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. حضور کی ادائیں پڑھیں، میں کہتا ہوں آپ سلام رضا پڑھیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر کروڑوں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. آپ یہ پڑھیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ. آپ روتے ہوئے ہنسنا پڑے تو بتائیے یہ کیا بات ہو گئی. حضور کا ذکر کریں گھر میں بیٹھ کر. اگر امت یہاں آ جائے نا، یہ سارے کے سارے آستانوں کے دندے. آپ گھر کے اندر بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، آپ دلائل الخیرات پڑھیں، الکبریت الاحمر شریف پڑھیں، آپ بشار الخیرات پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی عزت و ناموس کے لیے اپنی آواز کو بلند کریں، حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے آواز کو بلند کریں، تقوی اختیار کریں. آپ کو روزی کا مسئلہ ہے، قرآن نے حل نہیں کیا روزی کا مسئلہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے بس روزی کا مسئلہ حل ہے، روزی کا مسئلہ حل ہے. آپ کی مشکل ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، قرآن نے فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے مسائل کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو حل کرتا ہے. اللہ سے ڈرو تو صحیح، تعویذ سے کام جب ہی ہوگا جب اللہ سے ڈرو گے. اور یہ تو تعویذ فروخت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کہاں چڑھ گئے. ان کی تو ہزاروں روپے کمائی ہے، ان کے دھندے یہ کچھ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے. صبح سے شام تک کوئی کاروبار نہیں، کوئی دھندا نہیں، ایک ہی دھندا ہے بس حساب کتاب لگا کے. تو پھر یہ لگژری گاڑیوں میں گھومتے ہیں، نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور بس. یہ عامل جو ہیں ان کا اہل سنت و جماعت سے. ہمارے بزرگوں نے اگر کسی کو تعویذ دیا بھی ہے نا تو بڑی شان سے تعویذ دیا ہے. غوث پاک کا نام لکھ کے بھی گلے میں ڈال دیں تو سبحان اللہ. ہمارے بزرگ تو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ لکھ کے یہ تعویذ میں صرف اتنا لکھ دیتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، وہ ہو جاتا ہے. جو مقام محبوبیت پر فائز ہیں رب ذوالجلال انہیں ایسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. تو ان چکروں میں ہاں آپ حضور کی ناموس کی بات کریں. میں کہتا ہوں آپ گھر کے اندر بچوں کو سکھائیں لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، آپ کی عزت کے لیے ہم حاضر، ہمارا خون بھی حاضر. آپ یہ جذبہ تو پیدا کریں، آپ کے گھر کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. ورنہ آپ تعویذ لٹکا دیں، گھروں میں لٹکے ہوتے ہیں، دکانوں پہ لٹکے ہوتے ہیں، بسوں میں لٹکے ہوتے ہیں، دفتروں میں لٹکے ہوتے ہیں، وہ لٹکتے ہی رہتے ہیں. اثر جب ہی ہوگا جب رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات ہوگی.